میں جوائن کر رہے ہیں نامور سینئر قانوندان جناب اور سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب حامد خان۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے ہاتھوں اس نے سامان تیار کیا اپنے لیے، جو آج ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ ہمدرد پشاور ہائی کورٹ کے 5 جج یک زبان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ ناقابل قبول ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو شروع سے لے کے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانا، اور پھر جس طرح سے سپریم کورٹ میں کیس سامنے آیا، پھر اس کے بعد وہاں کا فیصلہ، اس کے بعد بھی انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانا، پھر مجلس وحدت مسلمین میں شامل ہو جانا، پھر سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو جانا، اور آج اس انجام کو پہنچنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی بھی ہم اس طرح کی مجموعی صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں کلیدی حصہ خود پی ٹی آئی کے فیصلہ سازوں کا ہے۔ دیکھیے، اس میں ان کا نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈرائیو کیا ہے الیکشن سمبل سے، وہ سراسر ایک فیصلہ جو تھا وہ ڈسکریمنیشن پہ بیس تھا، کیونکہ ہم نے تو پیش کیا وہاں پر ثبوت کہ بھائی اسی قسم کے الیکشن باقی پارٹی نے دکھایا جن کو آپ نے سمبل دے دیا۔ یہاں تک ہوا ہے کہ اے ایل پی نے تو الیکشن ہی سرے سے نہیں کرایا تھا، اس کو انہوں نے 20,000 روپے جرمانہ دے کے مئی تک الیکشن کرانے کی اجازت دے کے اس کو سمبل بھی دے دیا۔ یہ تو واضح طور پر ہر طرح سے زیادتی کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے خلاف، تو الیکشن سے باہر ہونے کے لیے، اس کی گورنمنٹ سے باہر کرنے کے لیے۔ تو اس میں ایسی پی ٹی آئی پر یہ الزام خان صاحب یہ آپ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی بات، اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اس میں کئی آراء موجود ہیں، لیکن انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانا، اس کے بعد بھی، اس سے پہلے جس انداز سے کرایا گیا وہ تو پی ٹی آئی نے کیا، اور آج جو پشاور ہائی کورٹ جو مطلب ویل نون ہے کہ اس کی ہمدردی ہے، بہت اس نے پی ٹی آئی کے حوالے سے اس کے فیصلوں نے مدد کی ہے، وہ آج یک زبان ہو کر اگر کہتی ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا اپنے ساتھ، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کل وکیل تک کوئی پیش نہیں ہوا، قاضی انور صاحب پیش ہوئے جو پی ٹی آئی کے وکیل ہے، کل اس کیس کے اندر پیش بھی نہیں ہوئے، اور کہنا پڑا چیف جسٹس صاحب کو کہ ہم نے آپ کے لیے لارجر بینچ بنائی ہے اور آپ پیش تک نہیں ہوئے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ خود یہ اٹ سیلف جو فیصلہ ہے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کا، پہلے مجلس وحدت مسلمین، اس پر بھی تو کچھ تبصرہ کرے نا۔ دیکھیے، اس میں ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں، لیکن یہ ہے نا کہ دیوار کے ساتھ پی ٹی آئی کو لگا دیا گیا۔ پی ٹی آئی کو الیکشن سمبل نہ دے کے سارے مسئلہ وہیں سے پیدا ہوا ہے، اور ہر طرح سے اس کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، اور جو اس کی تشریح کی گئی ہے بالخصوص وہاں پر اس نے الیکشن کمیشن نے، اس میں آئین کی دفاع کو چھوڑ کے ایک قانونی دفاع کے اوپر رلائی کر کے یہ کہا کہ جی یہ پارٹی چونکہ الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا اس لیے یہ مخصوص رشتے حاصل نہیں کر سکتی۔ تو یہ میرے نزدیک تو یہ ابھی تک قانون کی اور آئین کی جتنی بھی تشریح کی گئی ہے عدالتوں کی طرف سے اور بالخصوص الیکشن کمیشن کی طرف سے، وہ ان اصولوں پر نہیں ہے جن اصولوں پر کرنی چاہیے، کیونکہ بنیادی طور پہ کس نے سفر کرنا ہے؟ ایک پارٹی تو نہیں ہے، لوگوں نے سفر کیا، لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، قوم کا مینڈیٹ تھا، اس کو جس طرح سے جو ہے چھینا گیا ہے، یہ تو دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ اور ٹیکنیکلٹیز لا رہے ہیں کہ جی الیکشن میں، انٹرا پارٹی الیکشن میں یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اور یہ تو باتیں فیکچوئل، سپریم کورٹ جانے کو کوئی جورسڈکشن نہیں کہ فیکچوئل معاملات میں جاتی ہے، ہم کیا بتائیں کیا کچھ زیادتی نہیں ہوئی اس کے اوپر پی ٹی آئی کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ۔ چلیے، پی ٹی آئی کے ساتھ تو جو ہوا سو ایک پارٹی ہے، لیکن لوگوں کا مینڈیٹ جس طرح سے دیا گیا، دیکھیں نا، اس کے باوجود کہ ہمیں الیکشن سمبل نہیں دیا گیا پی ٹی آئی، لوگوں نے جو بھی پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس کو ان کے 100 سمبل پر ووٹ ڈالے ہیں، تو اس کا مطلب تو واضح ہے کہ قوم کا مینڈیٹ کس کے حق میں تھا، اور اگر وہ مینڈیٹ ہے تو اس کو ان ٹیکنیکلٹیز میں الجھا کر اس قسم کی قانونی مشاغبیوں کے بنیاد پر اس مینڈیٹ کو جو ہے مسترد کر کے کوئی جمہوریت اور آئین کے لیے اچھا نہیں کیا۔ بہت بہت شکریہ جناب حامد خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔